جی بالکل، یہ بہت اہم بات ہے جو بیرسٹر گوہر 2-3 دنوں سے کر رہے ہیں اور مستقل کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو جب بھی مذاکرات کی، مفاہمت کی بات کرنی ہوتی ہے تو بیرسٹر گوہر صاحب جیسے جو لوگ ہیں ان کو سامنے کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تحریک تحفظ آئین شروع کی گئی تھی جس کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اچانک جب احتجاج کی کال دینی تھی یا احتجاج کرنے تھے، جو اکتوبر میں ہو یا پھر 26 نومبر کا احتجاج ہو، تو اس میں جو تحریک تحفظ آئین تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف نے کسی طور پہ بھی ان کو شامل نہیں کیا، بلکہ یقینی طور پر ہماری اطلاعات ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب اس بات کے حامی نہیں تھے کہ پہلے احتجاج کیا جائے اور پھر بات چیت کا جو ہے وہ رستہ اختیار کیا جائے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ احتجاج ناکام ہوا اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اب مستقل جو ہے وہ مذاکرات کی بات کرتی نظر آتی ہے۔ اب ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ایک دفعہ پھر تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ تحریک تحفظ آئین کو جو ہے وہ متحرک کیا جائے، اور اس سلسلے میں کل جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو پشاور بھی دعوت دی گئی ہے، اور ہماری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ کہا ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ پہلے یہ سول نافرمانی جیسی جو آپ نے احتجاجی تحریکوں کا کہا ہے اس کو آپ نکالیں، اس کو آپ مؤخر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئین کی بحالی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف انفارچونیٹلی اپنے جو ایلائز ہیں ان کو بھی ناراض کرتی ہے، ان کے ساتھ بھی بات نہیں کرتی ہے، اور اس کے بعد جب احتجاج ناکام ہوتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اب ہم مذاکرات کی طرف بڑھیں گے۔ تو جی لیکن ابھی جو بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف اس بات کے اوپر سنجیدہ ہے تو حکومت کو اس کو شک اور شبے کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لینا چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ یوں کہنا کہ یہ شکوک ہیں اس کے اوپر یا یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے یا پاکستان تحریک انصاف کمزور وکٹ پہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی حکومتوں کو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوچنا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی جو سیاست ہے اس کو لے کے چلتے ہیں، کب تک وہ محاذ رائی کے اوپر چلیں گے، کب وہ بات چیت کے لیے باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے جو ان کے پوائنٹس ہیں اس کے اوپر وہ بات کریں گے، کیونکہ بات چیت کے بعد ہی رستہ نکلے گا۔ یہ جو بار بار کی محاذ رائی ہے یا ڈی چوک پہ پہنچنا ہے یا سومناتھ کے مندر کو فتح کرنے کے لیے 17 حملے کرنے، یہ پاکستان ابھی کوئی 17ویں صدی میں تو نہیں ہے، 21ویں صدی کی سیاست ہے، اور اس کے اندر اسی طرح سے جو ہے وہ معاملات کو طے کرنا پڑے گا بات چیت کے ذریعے اور آئین کے حوالے سے اور آئین کی عملداری کے لیے۔ تو میں خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ اب غیر مشروط بات ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے اہم بات جو آج انہوں نے کی ہے وہ یہی ہے کہ غیر مشروط بات چیت ہوگی، اور یہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے اوپر رضامند نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار عاصمہ شیرازی، آپ نے آگاہ کیا۔